والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هو بمحاملين ومن خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے کون سے سورت شروع کیا تھا؟ یہی ہے، آپ سورت کا نام بھی یاد نہیں ہے، جو بتایا وہ تو یاد ہی نہیں ہوگا۔ عنکبوت، ہاں یاد آ گیا، سورہ عنکبوت میں ویسے ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی تھی، اس میں یہ ایک بار دماغ میں تازہ کر لیجئے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہیں سے یہ آیت، یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے قبل جو لوگ ہیں ان کو ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ یہ جان لے یا ظاہر کر دے کہ کون لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے ہمارے لیے، خصوصی طور پر جو نسلی مسلمان ہیں، کہ ہاں اصلی مسلمان الگ ہوتے ہیں، نسلی مسلمان الگ ہوتے ہیں۔ ایک نسل ہے مسلمانوں کی چلی آ رہی ہے، تو ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آئیں گی۔ ان آزمائش میں اگر واقعی میں ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، ان کی باتوں پر، تو ان آزمائش میں ہم پورے اترتے ہیں یا نہیں، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم واقعی اللہ کے نظر میں مسلمان ہیں یا نہیں۔ یہ واضح رہے کہ دنیا میں تو جو کلمہ پڑھ لے گا ہم اس کو مسلمان کہیں گے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کون ہے یا نہیں ہے یہ قرآن نے بار بار ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ جیسے قطعی طور پر تارک نماز جو ہے، نماز چھوڑا ہوا ہے، وہ قرآن کی نظر مسلمان نہیں ہے۔ یہاں ہمارے سامنے وہ کلمہ پڑھے گا تو ہم ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو وہی معاملہ بنے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آزمائشیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی آزمائش میں فیل کر جاتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک چیز گناہ ہے اور ہمیں کہا گیا کہ چھوڑ دو، اور ہم ایمان یہ بھی کہا کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اب چھوڑنے میں ہمیں لالچ آ رہی ہے کہ 2.5 لاکھ روپیہ انٹرسٹ کا پڑا ہوا بینک میں چھوڑ کیسے دیں گے ہم۔ چکر یہ ہے، اب یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ صحابہ کرام کا ٹیسٹ بہت بڑا تھا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں، اس میں ہم پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ میری نظر میں وہ کچھ روپئے، چند سکے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں یا میرا ایمان۔ فیل کر گئے تو ہم فیل ہو گئے، اللہ کی نظر میں ہم مسلمان ہیں نہیں، ہم فیل ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم آزمائش کریں گے ہی کریں گے، بغیر آزمائش کے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ اپنا آرام سے پھول کا سیج نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور ہم جنت پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر پوری تفصیل آ گئی تھی اور ہم نے اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی بنیادی
سبجیکٹ ہے اس پوری صورت کا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے، ہم نے بتایا تھا عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل ایک الگ چیز ہے، صالح عمل الگ چیز ہے۔ صالح عمل بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا۔ صالح عمل کا ایفیکٹ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اچھے عمل کا اثر صرف دنیا میں ہوگا، اس لیے کہ ایک کافر بھی اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیز مل گئی، ایمان اور عمل صالح، تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو اور اس سے اچھا بدلہ دیں گے جنہوں نے ایسا کیا، چھوڑ دیا۔ تیسری بات یہ آئی تھی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اس میں جو صحابہ کرام کو اس وقت پرابلم آ رہی تھی اور آج بھی آتی ہے کہ کوئی آدمی دین کے لیے لگ گیا اور محض نماز روزے پر نہیں رہا، بلکہ جو مقصد ہے، مقصد محض نماز پڑھوانا نہیں ہے، اللہ کو کسی کے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو پہلے کہہ دیا اللہ غنی ہے، اس سے ہمارے لیے ہے۔ یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ نماز، یہ جو 4 طرح کے مراسم عبادت ہیں، اگر ہم یہ کریں گے تو اسلام پہ رہ سکتے ہیں، نہیں کریں گے تو ہم اسلام پر نہیں رہ سکتے۔ اسلام پر رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو بھی معاملات آتے ہیں، انڈیویجول سے لے کے معاشرتی، سماجی، سیاسی، معاشی، جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کے حکم کی اس میں پیروی کرنی ہے۔ یہ ہے اصل مقصد اسلام کا، تاکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے، ہم آرام سے رہیں۔ اللہ کا یہ اسلام اسی لیے آیا تھا، مذہب اسی لیے آتا ہے۔ اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، جیسے دارالقضا سے میرا تعلق ہے تو ہم اس کا ایگزامپل زیادہ دیتے ہیں۔ فیملی ڈسپیوٹس آ رہے ہیں، کیوں ڈسپیوٹ ہو رہے ہیں؟ آپ غور سے اس کو بھی دیکھیے، اس میں اپنا قانون ہم بناتے ہیں، اللہ کا قانون طاقتور ہے۔ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، نماز اسی لیے میری ہے کہ ہم اس کے قانون کی پیروی کریں۔ محض نماز پڑھ لینا کوئی مقصد نہیں ہے، اور نماز ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم وہ نہیں پڑھیں گے تو اس قانون کی پیروی نہیں کر سکتے، شیطان میرے اوپر داخل ہو جائے گا۔ تو فیملی اس میں جو ڈسپیوٹس آ رہے ہیں، سب اپنی اپنی چلاتے ہیں، شوہر اپنی چلا رہا ہے، بیوی اپنی چلا رہی ہے، ساس اپنی چلا رہی ہے، اور لڑائی جھگڑا آ رہا ہے، پورا لکھا ہوا، مقدمات آ رہے ہیں، مقدمات کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیا مقدمہ ہے۔ زیادہ تر جو ہم نے محسوس کیا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن خراب کرنے میں سب سے زیادہ رول ساس کا ہوتا ہے۔ تو چاہے ادھر کی ساس ہو یا ادھر کی ساس، کیونکہ اپنا چلاتی ہے۔ مثال لے لیں، جیسے شادی ہوئی، اب اس کو ایک انڈیویجول لائف ہو گئی، اس کی کچھ آزادی ہے، اس عورتوں کے، جو عورت میرے گھر آ رہی ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، اور ساس بن جاتی ہے آفیسر اس کی، میرے حساب سے موو کرو، میرے حساب سے نہیں موو کرو، وہ اس کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، جو آپ نہیں کر سکتے، منع ہے اسلام میں۔ تو میری خدمت کرو، خدمت کرے، وہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، قرآنی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل ہی نہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کا وہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم الگ ہو جائیں، تو بولتے ہیں جی لے کے الگ ہو گئی۔ لڑکے کے ساتھ پرابلم دیکھتے ہی یہ آتی ہے کہ وہ زیادہ بیچارہ پرابلم میں پڑتا ہے، بیوی سوچتی ہے ماں سکھا رہی ہے، ماں سوچتی ہے بیوی سکھا رہی ہے، اور بیچارہ پرابلم میں اس کو بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کو بھی علم نہیں ہے کہ سمجھا دے کہ اسلامی۔ تو یہ قانون اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں، لیکن ہم اس کو فالو کرتے نہیں ہیں، اس لیے اور اپنے سے قانون بناتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہی اسلام ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے قانون کو فالو کریں۔ اگر ہم فالو نہیں کریں گے، یہ جو کہا عمل صالحات، صالح عمل کرو۔ شادی بیاہ کرتے ہیں، ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی 35 سال ہو گیا، 40 سال ہو گئے، پیسے ہی نہیں باپ بیچارے کے پاس، کہاں سے لائے گا؟ اور اسلام کی شادی پتہ ہی ہے کتنی سمپل شادی ہوتی ہے۔ ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی کا ذکر کیا تھا، اور بہت مشہور واقعہ ہے سب، اور بھی صحابہ کرام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے کرتے پر یہ جو پیلا رنگ لگا ہوا یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن، یاد رکھیے گا عبد الرحمن بن عوف وہاں کے اس وقت کے ریچسٹ پرسن ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کل نکاح کیا،
مطلب آپ سمجھیے کہ یہ ضروری نہیں سمجھا کہ رسول اللہ کو بھی بلایا جائے جبکہ ان کے آنے سے برکت ہوتی. آپ نے کہا صرف اتنا کہ ولیمہ کر دو تاکہ پتہ چلے کہ تو نکاح کیا ہے، بس بات ختم ہو گئی. تو اس کو ہم نے ایسا بنا دیا، جب اللہ کا رول فالو نہیں کیا، عمل صالح نہیں کیا اور انعام نمود دکھاوا اس کے لیے، تو ظاہر بات ہے ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، اس کا اثر سماج پر پڑا. غریب کی بچیاں بیٹھی ہیں. اب کسی ایک مڈل کلاس آدمی کو اگر 3-4 بچیاں ہو گئیں تو وہ تو بیچارہ ایسی دماغ اس کا خراب ہو جائے گا، کرے گی کیسے؟ تو یہ سارے 1-2 ایگزامپل میں نے اس لیے دیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام اس لیے ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ان تمام معاملات میں، بچے کی تربیت، بیوی سے تعلقات، شوہر سے تعلقات، والدین سے تعلقات، ان سب کی ڈیٹیلز قرآن نے دیا ہے. اگر اس پر فالو کریں گے تو یہ لڑائی جو ہے منیمم پہ آ کے رہ جائے گی. منیمم بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ بہرحال انسان ہے، کچھ خطا کرے گا، لیکن وہ منیمم پہ آ کے رہ جائے گی، وہ ہوگی نہیں، وہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی جو ہم کریں گے. لیکن ہمارے یہاں قوانین ہی الٹے بنتے ہیں. اس کے بعد سے بچہ بڑا ہوا، بچے کی تربیت کے لیے قرآن نے بڑی تفصیلی بات بتائی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سمپل لفظ میں بات بتاتے تھے تو تاکہ پڑھا لکھا بھی ویسے ہی سمجھ لے، بیچارہ ان پڑھ ہے وہ بھی ٹھیک سمجھ لے، اور جو آج کے پڑھے لکھے ہیں اس کو آج کے سائیکولوجی اور چائلڈ سائیکولوجی اور پیرنٹنگ وغیرہ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دیجیے، لیکن سب اسی سے اخذ کرتے ہیں. سمپل لیجیے، میرے ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے طریقے سے بچے کو پالا، بڑے ہونے کے بعد جب ریوولٹ کیا وہ، تب باپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ کیا ہو گیا؟ غلطی آپ کی ہے. کیا کہا گیا کرنے کے لیے، کیا نہیں کیا گیا. تو اس طرح کے اسلام کا مقصد یہی ہے جو بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل صالح کرو، دنیا بھی تمہاری بہتر ہوگی. مطلب یہ کہ دنیا میں بھی چین سے رہو گے، پرابلمس تمہاری بالکل منیمم پہ آ جائیں گے. جو فیملی پرابلم، بچے کا پرابلم، پڑھائی کا پرابلم، ہر طرح کے پرابلمس نیچے آ جائیں گے. اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہاری برائیوں کو دور بھی کر دیں گے. جو برائیاں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہم معاف کر دیں گے، اور اس کا بڑا اچھا بدلہ ملے گا. لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس پر عمل کریں گے ہم اس کو بہت اچھا بدلہ دیں گے. یہی بدلہ ہے کہ ہماری پرابلمس نہیں ہوں گی. لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے دین کو بس نماز روزے تک محدود کر دیا بس. ہم اور نماز روزہ کر لیا تو ہم تو سب سے بڑے متقی ہم سمجھتے ہیں. اس کے بعد باقی سارے معاملات میرے اپنے. تو کہیں کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس کا اثرات دنیا پر جو آئیں گے. آپ جیسے بزنس کرتے ہیں، اگر مسلم اسلامی طریقے سے وہ کرنا شروع کر دیں، یعنی دیانت داری، بات کے پکے کرنا شروع کر دیں، تو آپ سے زیادہ بزنس ملنا شروع ہوگا. اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کا اچھا بدلہ دیں گے. ہم اسی کو کہا کہ ہم نے اچھا بدلہ دیں گے. کر کے دیکھو. نوکری کرتے ہیں ہم نے اپنا ٹائم 9 سے 5 تک سیل کر دیا. اس کے بعد آفس پہنچ رہے ہیں 11 بجے اور وہاں بھی کام نہیں کرتے. اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو شاید امپلائمنٹ صرف انہی کو ملے گا جو حالات ہیں. لیکن ہم نے بھی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. یہ قرآن بار بار کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ عمل کیا، ان کی برائیوں کو بھی ہم دور کر دیں گے اور اس کا اچھا بدلہ دیں گے جو ایسا عمل کریں گے. تیسری چیز اس میں آ رہی ہے کہ ہم نے انسان کو یہ کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ جس کنٹیکسٹ میں آ رہی ہے، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی بات اسی پر نکل آئی کہ جب دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے انسان تو گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے. نماز تک پرابلم نہیں ہوگی، نماز سے آگے بڑھ کے جب بچوں کے حقوق دینا شروع کیجئے، بیوی کو حقوق دینا شروع کیجئے اور وہ کرنے شروع کریں گے تو گھر میں پرابلم آ جائے گی. والدین غصہ ہوتے ہیں. یہ تجربات بتا رہے ہیں. تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو والدین کے ساتھ اچھا احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، لیکن اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لو اور اس طرح کی باتیں کریں، اور جیسا کہ حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. تو اگر ایسا ہے تو والدین کی بھی بات نہیں ماننی ہے. یعنی اسلام کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف اگر والدین کہیں ماننا تو ان کی بات
نہیں مانی جائے گی. باقی عزت احترام اپنی جگہ. آدمی نرمی سے کہہ دے گا کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے, اس لیے میں مجبور ہوں, میں نہیں کر سکتا. ابھی ایک سوال آیا تھا, دیکھیے یہ ایک پڑھے لکھے گھر کا, اسی میں مثال بالکل پریکٹیکل کہ سسر بیٹے کی شادی کیا, سسر صاحب نے کہا بہو سے کہ دیکھو سب سے پہلا حق تمہارے اوپر میرا ہے, پھر تمہاری ساس کا ہے, پھر تمہارے ہسبینڈ کا ہے. اب وہ بیچاری پریشان ہو گئی, ظاہر بات ہے پریشان ہونے کی بات ہے. پھر لکھ کے مسئلہ پوچھا, تو مسئلے میں جب ان کو جواب آیا کہ بھائی دراصل ساس اور سسر کا کوئی حق ہی نہیں ہے بہو پر, سرے سے حق نہیں ہے, حق صرف اس کے ہسبینڈ کا ہے, اور باقی اخلاقی طور پر جو کرتی ہے اس کا اخلاق ہے, نہیں کرے تو اللہ کے یہاں نہیں پکڑی جائے گی. اب ان کے پیر کی جو زمین نکل گئی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کے مولوی کو الٹا پلٹا بولنا شروع کر دیا. بات یہی چیزیں ہمیں کو پتہ تو ہے نہیں ہمیں, اور گھر میں یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. والدین نے ایسا کہہ دیا, اب لڑکے کو کہہ دیا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں, وہ بچہ چپ ہو گیا. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف بات آ رہی ہو وہاں ان کو نرمی سے کہہ دیا جائے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور جو ان کی طرف سے ری ایکشن آئے گا, ظاہر سی بات ہے برا ہی ری ایکشن ہوگا, تو اس کو جھیلنا پڑے گا نرمی سے. یہی صبر ہے کہ اس کو ٹھیک ہے آپ خاموش رہیے, والدین ہیں, ڈانٹ بھی سکتے ہیں, مار بھی سکتے ہیں, خاموش ہو جائیے, لیکن اپنے اللہ رسول کے خلاف نہیں کریں گے. لیکن ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے ان کو. یہ چیز ہوتی ہے. اللہ نے بار بار اس کے بعد اس حکم کے بعد کہا الیہ مرجعکم, یاد رکھو کہ لوٹ کے آنا میرے ہی پاس ہے. یہ جتنے رشتے ماں باپ بھائی بہن سب دنیا ہی تک ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر ہم بتا دیں گے تم کو کہ تم کیا کرتے تھے دنیا میں. یہاں سے 2 آیت اور ہے. اور وَمِنَ النَّاسِ, کچھ لوگ ایسے ہیں, مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, یہ بھی وہ بات ہو رہی ہے آزمائش کی. کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, لیکن اللہ کے راستے میں جب ان کو ستایا گیا, پریشانی پیش آئی, جامعہ نگر پولیس والا آ گیا گھر پر, اب پکڑ کے لے گیا اٹھا کے, تو یہ ایسی مثال سے لوگوں کو تھوڑی سمجھ میں آتی ہے. لوگ عام طور پر لوگ پہنچ جاتے ہیں اس وقت کے ستانے کی بات. ستانا آج بھی ہوتا ہے. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ, تو یہ لوگوں کے اس فتنے کو ایسا لے لیتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا ہے. ان لوگوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہوا ہے. اور اب وہ ہو جاتے ہیں بیچ بیچ میں, ادھر اسلام کو بھی بچانا ہے, اب ناک بھی رکھنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ادھر ستائے بھی جا رہے ہیں. اب صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ دیکھ رہا ہے, ہم صحیح راستے پر ہیں, جو ہو رہا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ ہی ہم کو بچائے گا. ایک یہ ایمان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اور اس ایمان کے ساتھ ہم نے کہا تو اللہ نے بچایا بھی. میری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اب اس وقت ہمارے قدم پھسلتے ہیں, اب کیا کریں, تو کہیں پر کچھ بول کے, کہیں کچھ کر کے, کہیں نفاق سے کام لے کے اپنا کام نکال لیتے ہیں تاکہ دونوں طرف بیلنس بنا رہے. قرآن نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے دوسری صورت میں, مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء. جو اصل ہے اس کی طرف سے وہ تذبذب میں ہے, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, بیچ بیچ میں رہتے ہیں, جس کو انگلش میں کہتے ہیں سٹنگ آن فینس, کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر کا معاملہ ہوا ادھر کھسک گئے, ادھر کا معاملہ ہوا ادھر کھسک گئے. یہی ہوتا ہے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر اللہ کی مدد آ گئی, رب کی مدد, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, مسلمانوں کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھی تھے, دیکھ ہی رہے تھے ہم تو, حالانکہ بیٹھے ہوئے تھے کنارے پر. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں تمام لوگوں کے دلوں میں جو ہے اس کو سب اللہ جانتا ہے. انسان کو تو دھوکہ دے رہے ہو.
مسلمانوں کو تو دھوکہ دے رہے ہو، کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، کہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کا انداز دیکھیے، اولیس اللہ بعالم، کہ اللہ جاننے والا نہیں ہے جو سمجھ رہے ہو۔ یہ ہے سوال یعلمن اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ اصلاً جو زبان سے اقرار کیا ہے وہ ایمان والا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور کون ہے منافق۔ یہ نفاق میں نے بتایا کہ نفاق جو ہے کفر اور اسلام کے بیچ کا ایک راستہ ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ قول اور فعل میں تضاد۔ ہم نے کہا کچھ زبان سے نکالا کہ ہم اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، ہم جان دے دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، عاشق رسول ہیں ہم، اور وہ دیکھتے ہی ہیں جو جلوس بھی نکال دیا، سب کچھ نکال دیا جی۔ لیکن اللہ کے رسول کی جب بات آ رہی ہے سامنے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یا ہم پکڑے جائیں گے، یا ہمارا کوئی مالی نقصان ہوگا، یا ہمارا کوئی جانی نقصان ہوگا، تب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق کا عنصر موجود ہے۔ جان لیجئے کہ یہاں پر کنفیوز کرتے ہیں لوگ عام طور پر، منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک منافق اصلاً کافر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں میں گھس آتے ہیں اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے، تو وہ کافر ہی ہیں، جیسے حضور کے زمانے میں کچھ گھسے ہوئے تھے سب۔ ایک جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں اصلاً، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نفاق ان میں آ جاتا ہے، وہ اللہ پر پورا ایمان ان کو نہیں ہے۔ یہ نفاق ہم تمام لوگوں کو پکڑا ہوا الا ماشاء اللہ، کہیں نہ کہیں ہم، اور چھوٹی چھوٹی مثالوں میں آدمی کو سوچنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا میں کہ بھئی میری بچی کا مطلب نکاح ہے، ذرا آپ بھی لڑکے کو دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہر آدمی بولتا ہے کہ بھائی آپ بھی ذرا دیکھیے گا۔ مجھے بلایا تو بولے کہ ایک جگہ بات چل رہی ہے، طے ہو گئی ہے، اتنے وہ باراتی آئیں گے، پھلائیں گے، چلائیں گے، ساری بات آ گئی۔ ہم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ اس کا چکر آپ نے منع کیوں نہیں کر دیا؟ اتنے باراتی آئیں گے، ان کی طرف سے اتنے ڈیمانڈس آ رہے ہیں، کیوں منع کیا؟ اب دیکھیے یہی پوائنٹ ہے، ہماری لڑکی تو پھر بیٹھی رہ جائے گی۔ تو اب اللہ کا جو قانون ہے ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ میری لڑکی بیٹھی رہ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے ایزیوم کر لیا۔ اس لیے کہ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اس پر اصرار کیا کہ نہیں صاحب ہمیں بالکل سمپل نکاح کرنی ہے، جو اسلام کہتا ہے لڑکا دیکھنے کا جو 3-4 کرائٹیریا ہے آپ دیکھ لیجئے اور بس نکاح کرنا ہے۔ نکاح ہوا اور بڑے آرام سے ہوا نکاح، اور کوئی دقت کی بات نہیں رہی۔ تو یہ ہے، اب چونکہ اس وقت وہ ایزیوم کر لیا اس نے کہ اب سمجھیے میں کس چیز پر زور دے رہا ہوں، میری بچی بیٹھی رہ جائے گی، اس کا مطلب اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رہا میرا، کہ نہیں نکاح کو آسان بناؤ اور طلاق کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، طلاق کو مشکل بناؤ۔ حدیث آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ میرے سامنے ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو میری بچی بیٹھی رہ جائے گی، بس یہی تو بتا رہے ہیں۔ تو ہم سوچیں گے تب دوسرا سوچے گا نا، وہ لڑکا والا کہے گا تو لڑکی والے کو سوچنا چاہیے۔ معاملہ تو ہمیں تو سوچنا ہے نا، ہم دوسرا کیا سوچ رہا ہے ہم تو اس کا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے رشتہ ریجیکٹ کر دیجیے، نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ سے دعا کیجیے، تماشا دیکھیے، بیٹھ کے اس کے بعد تماشا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے بھیجتا ہے رشتہ۔ یہ تجربہ بتا رہا ہوں، میں نے بھی 3 بچیوں کی شادی کیا، میں تجربہ بتا رہا ہوں اپنا۔ تو ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن ہم پہلے سے اگر سوچ لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو سمجھیے کہ میرے ایمان میں خلل ہے۔ یہی نفاق ہے جہاں گھس گیا، اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں، یہ نفاق بڑھتے 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 انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ہم توبہ کرتے رہے اور ان چیزوں کو کم کرتے رہے تو پھر ہم یہ سمجھیے کہ وہ پوائنٹ ہے جو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے ایمان اور کفر کے بیچ، یہ نفاق ہے، اس کو جان لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون واقعی ایمان لایا ہے، کہ اللہ پر پورا ایمان ہے، کہ ٹھیک ہے جو ہو جائے ہو جائے، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، یا ان کے دل میں نفاق ہے۔ یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون منافق ہے۔
احد میں جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ بھائی ادھر سے آ گئے، چلیے آ رہے ہیں، اب تو میرے اوپر اٹیک پورے ہو جائے گا، تو قرآن نے کہا کہ دیکھو جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آزمائش ہوگی، آزمائش آ گئی سامنے. لوگ یہ بالکل دوسرے انداز میں سوچ رہے ہیں، ہم ڈر کے بھاگے بھیا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کہا تھا کہ آزمائیں گے ہم، یہ آزمائش سامنے آ گئی اور اس میں پورا اترنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو کہ آزمائش میں نہ پڑیں، اللہ سے عافیت مانگو. لیکن اگر اللہ کی آزمائش آ جائے تو پھر پورے عزم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ سے دعا کرو اسے پورا اتار دیں، اللہ نے ڈالا ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ ایمان پر ہوتا ہے آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جبکہ بہت انبیاء کو یہودیوں نے آدھا زمین میں گاڑ کے آرے سے کاٹ دیا کہ نہیں کہا کہ. اس لیے یہ ایمان ہے اور یہ نفاق ہے، اس کو جاننا چاہیے. میں مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے کو ایسیس کر سکیں کہ بھئی ہم کہاں ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اگر ہم جس سے اپنے کو سمجھ لینا بہت بڑی بات ہے، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اسلام میں، تو اللہ سے پھر دعا کرے گا انسان کہ اللہ تعالیٰ اور میرے صحیح راستے پہ لائے. وقال الذین کفروا، کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایمان والوں سے، للذین آمنوا، وہ ذرا زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. تم جو ہے اسلام چھوڑو، میرے راستے کی پیروی کرو، اور اگر غلطی میں تم وہاں پکڑے بھی گئے تو تمہارے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، گھبراؤ مت. یہ اس وقت کہا کرتے تھے کافر لوگ ایسا بہت سا. تو وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون. اللہ نے کہا کہ کوئی کسی کا خطا تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کی، میری بھی خطا ان پر یا ان کی خطا ان پر نہیں جا سکتی. یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے ولا تزر وزرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور بہت سی احادیث ہیں، آپ لوگ یہاں بار بار ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میرے رشتہ دار میری بیٹی فاطمہ بھی ہو تو ہم نہیں جانتے ہیں، تو یہاں جو لینا ہے لے لو، میری پھوپھی صفیہ میری بیٹی فاطمہ، وہاں ہم نہیں کچھ کر سکتے. وہاں تو اللہ کا معاملہ ہوگا، جو جیسا عمل ہے اس پر فیصلہ ہوگا. تو اس میں بھی ہمارے یہاں بہت سارے تصورات غلط پائے گئے ہیں. ہم کسی سے مرید ہو گئے تو اب شیخ صاحب ہمارا تو وہ تو ہٹیں گے ہی نہیں وہاں سے، میدان حشر سے، جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہیں بخشوا لیں. یہ سب کتابوں کے جملے بتا رہا ہوں میں، ایسے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، قرآن کے صریح خلاف. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا، بات بھی صحیح ہے. اگر ایسا ہو گیا تب تو انصاف کہاں رہا. یہود کو ریجیکٹ کیا ہے، اس میں ایک بڑی غلطی ان کی یہ بھی تھی. پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں یہ باتیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہم ہر انسان اپنے عمل کے حساب سے ہے کہ، بلکہ قرآن میں ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے اللہ کے یہاں بندھک رکھا ہوا ہے. رہین کہتے ہیں رہن رکھنے کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بندھک رکھا ہوا ہے. جو ایسا کمائے گا اچھا تو بندھک چھڑا لے گا، نہیں کمائے گا تو گیا کام سے. تو اس سے زیادہ کلیئر اور بات نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میرا عمل اچھا رہا تو ہمارے تعلقات بھی اچھے کام دیں گے. عمل اچھا نہیں ہے تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی کام دے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، تو یہ بوجھ تو اس دن قیامت میں اپنا بھی اٹھائیں گے اور اوپر سے اور بوجھ اٹھائیں گے دوسرے کو گمراہ کرنے کا کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. یہ بھی ایک گمراہی والا جملہ ہے. تو وہ گمراہی والا جملہ بھی ان پر آ جائے گا اور بوجھ پر بوجھ اپنا یہ لیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت میں کہ جو افطرا پردازی، افطرا کرتے ہیں جھوٹی باتیں،
جو یہ بیان کرتے تھے کہ ہم لے لیں گے تمہارے سارے گناہ، تمہاری چیزیں، پھر پرسش ہو۔ یہ 13 آیت پر اس پوری سورت کا پہلا پارٹ، انٹروڈکٹری پارٹ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ یہاں آگے بتا رہا ہے کہ کچھ انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ قصے بھی یہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں انبیاء کے قصے تھوڑے سے بیان کر دیے، کچھ وہاں بیان کرنا ہے۔ قرآن کبھی کچھ قصہ گوئی نہیں کرتا۔ ابھی ہم شروع میں بتایا ہے کہ آزمائش کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آزمایا ضرور جائے گا، تو اب یہ نبی کے قصے دے کے بتایا کہ دیکھو ہم نے کیسے آزمایا۔ ہم ایک نبی کا قصہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، دیکھو ہم نے نوح کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا، وہ ان میں 950 سال دعوت دیا اس نے، 950 سال۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ان کی عمر یہ نہیں، عمر زیادہ ہی ہوگی، یہ تو دعوت بتایا جا رہا ہے کہ اتنی دعوت دی ہے۔ اس کے لیے پوری سورہ نوح ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ہم نے ان کو دن میں پکارا، رات میں پکارا، لیکن وہ فرار ہی اختیار کرتے رہے۔ بار بار ہم کہتے رہے کہ ایسا کرو، وہ بہت تفصیل ہے۔ سورہ نوح پوری ایک ہی نبی کے بارے میں پوری سورت، یہ 2 سورت بڑی اہم ہے جن میں ایک ہی بات، ایک ہی نبی کے بارے میں بات ہوئی ہے، سورہ نوح، سورہ یوسف، دونوں میں۔ کہ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں پوری دعوت کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال، اس سے زیادہ کسی کی دعوت نہیں ہوئی۔ 950 سال دعوت دینے کے بعد کشتی پر چند لوگ بیٹھے ہیں، بس ایمان ہی نہیں لائے۔ تاکہ کہا جانور بھی لے لو، ہم تو ان لوگوں کو معاملہ ختم کر دیں گے۔ اب اس قصے میں بڑی کیسی رہنمائی ہمیں ملی کہ ایک نبی اس سے اچھی دعوت کوئی دے نہیں سکتا۔ ان کی دعوت بھی لوگوں پر اثر نہیں کر پائی۔ اب یہ کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اگر دعوت دیتے ہیں کسی کو، کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے تو ہم مایوس ہوتے ہیں۔ نہیں، مایوس نہیں ہونے کی ضرورت ہے، نبی کا اسوہ سامنے ہے، ہمارا کام ہے پیغام پہنچائیے، بس مانگو نہ مانو، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ مسلمان ہو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، وہ مانے نہ مانے ان کا کام ہے۔ غیر مسلم ہیں ان تک دعوت پہنچائیں، وہ مانے نہ مانے ان کا کام ہے۔ ہاں ہمیں کہا گیا بھلے طریقے سے پہنچا دو، معاملہ ختم ہے۔ اتنی بڑی، اس لیے کہ جب ایک نبی کی اتنی باتیں، ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، وہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، بھتیجے لوط، بیوی، اور چلے، اور اس کے بعد پھر شام چلے گئے، وہاں چلے گئے، ادھر ادھر بڑا باغے۔ یہ صرف اتنی سی بات بتائی ہے، وہ پارٹ جس میں آزمائش ہے، ایسے ہی قرآن بیان کرتا ہے۔ نبی کی وہ بات بتائی کیونکہ آزمائش اس کا بنیادی موضوع ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، 950 سال رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الشَّيْطَانُ، طوفان، ان کو طوفان نے آ لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا، ایمان نہیں لائے۔ ان کو بہت سے آزمائش، فَأَنجَيْنَاهُ، آزمائش میں ڈالا، نہیں لائے۔ اس میں ایک اور واقعہ جو بیان ہوتا ہے کہ بیٹے کو بلایا کہ آ جاؤ، بیٹا چڑھ گیا پہاڑ پر، بولا کہ ارے یہاں تھوڑی پانی آئے گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ عام سیلاب نہیں ہے۔ نہیں، اپنے تو پھر نوح علیہ السلام کی دعا دی، اپنے اولاد کے لیے دعا کیا، کہا دیا کہ نوح تیرے اولاد میں سے نہیں ہے، یہ اپنا بیٹا ہے، تمہارے آل میں سے نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ دو۔ یہاں سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ نبی کا بیٹا ہے، وہ تو نہیں بخشوا سکے، اور ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلا ہے بخشوانے کا، یہ سب ایک فالس کانسیپٹ بنا کے رکھے ہوئے۔ قرآن نے کہا کہ یہ آزمائش جائیں گے۔ دیکھو اس وقت آزمائش آئی نوح علیہ السلام کی قوم کو، آزمائشیں پورے نہیں اترے، ہم نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ وَأَنجَيْنَاهُمْ، اور ہم نے بچا لیا اصحاب السفینہ، جو کشتی والے لوگ تھے چند، ان کو ہم نے بچا لیا۔ فَجَعَلْنَاهُ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو تمام دنیا کے لیے ہم نے آزمائش بنا چھوڑا، نشانی بنا چھوڑا، دنیا دیکھ لے، جان لے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کریں گے۔ پوری صورت اسی ٹاپک کو لے کے چل رہی ہے کہ آزمائش ہوگی اور پوری اترے۔
آزمائشیں پورے نہیں اترتے ہیں تو جاننا چاہیے ہمیں اندر نفاق ہے. اگر ہم مسلمان ہیں آزمائش میں چھوٹی چھوٹی آزمائش میں اتر جائے ہمارے اندر نفاق ہے. دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ نفاق دور ہو، نہیں تو یہ نفاق بڑھتے بڑھتے کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ بیماری ہے، کینسر ہے، یہ بڑھتا جائے گا. اس کو کم نہیں کیا، اس کی دعا ہے اور عمل ہے، وہ کرتے جائیں گے یہ کم ہوتا جائے گا. باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان نفاق سے بچائے اور قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.